یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، السلام یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یا نبی سلام علیکہ۔ درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے سب سے آخری، سب سے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جو افضل ترین دین ہے جمعہ کا دن ہے، فیہ خلق آدم و فیہ قبیدہ، اسی جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسی جمعہ کے دن ان کی روح کو قبض کیا گیا۔ وفیہ النفخۃ وفیہ الصعقہ، فرمایا اسی دن سور بھی پھونکا جائے گا، اور اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت کے جو قائم ہونے کا دن ہے وہ یہ ہے۔ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فرمایا کہ اس یوم جمعہ میں مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ، بے شک تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں مبلغ دعوت اسلامی محمد ایاز عطاری مدنی، مبلغ دعوت اسلامی محمد امین عطاری، مبلغ دعوت اسلامی محمد راحل عطاری۔ ہمارے پروگرام کے مختلف سیگمنٹس ہیں، پروگرام کے سیگمنٹس کو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، ذرا دیکھیے گا اسکرین پر، نام بھی دیکھتے جائیے اور سنتے بھی جائیے۔ پہلا سیگمنٹ ہے فیضان دلائل الخیرات۔ دلائل الخیرات کا ایک منتخب درود پاک ہوتا ہے، اس کا ترجمہ اور خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ لفظ سے شعر پڑھیں، 6 الفاظ ہوتے ہیں، ان الفاظ سے اشعار پڑھے جاتے ہیں، ان کی تشریح کی جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام، حضور کے مبارک ناموں میں سے ایک نام، اور اس پر گفتگو سمجھ کر پڑھیں۔ 4 اشعار ہوتے ہیں جن کو نعت خواں اسلامی بھائی مختلف طرزوں میں پڑھتے ہیں، اور پھر اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ آخر میں گل دستہ درود و سلام نبی پاک کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ادب و احترام کے ساتھ یا نبی سلام علیکہ کا گلدستہ پیش کیا جاتا ہے۔ پروگرام کا یہ انداز ہے، آپ ہمارے پروگرام میں شامل رہیں، درود و سلام کی برکتیں آپ کو انشاءاللہ ملتی رہیں گی، اشعار کی وضاحتیں سننے کو ملے گی، عشق رسول آپ کا بڑھے گا، اور بہت سارے فضائل و کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جاننے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو بڑھتے ہیں اب اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم دلائل الخیرات کا منتخب درود پاک چلائیں گے، اس کو آپ نے سننا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی۔ سیگمنٹ کا نام ہے فیضان دلائل الخیرات۔ یا نبی سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وخاتم أنبيائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين۔ اللهم رب الحل والحرام ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام
ورب الركن والمقام أبلغ لسيدنا ومولانا محمد منا السلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. تیرے تو وصف بتنا ہی سے ہے بری، تیرے تو وصف بتنا ہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میرے آقا، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. یہ جو درود پاک ابھی پڑھا گیا ایاز بھائی، اس میں نبی پاک کے مختلف اوصاف کو ذکر کیا گیا ہے. تو نبی پاک کو کیا کہیں؟ سید الاولین کہیں، والآخرین کہیں، معدنی اسرار اللہ کہیں، کیا کہیں؟ بے شک بہت پیارے انداز میں جو آپ سمجھیے کہ نا کہ محسن بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تمہارے نام ما شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو. حضرت امام جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیا شان ہے، کتنے خوبصورت الفاظ کا انتخاب کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر رہے ہیں. گویا عاشقوں کو ایک رستہ بتا رہے ہیں کہ یہ بھی انداز ہو سکتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کا. تو بڑے پیارے القابات کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پیش کیا ہے. جیسا کہ ابھی ہم نے عربی اس کی سنی ہے، تو انشاءاللہ کچھ خلاصہ ترجمہ جو ہے وہ اس درود پاک کا سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اس میں ارشاد فرما رہے ہیں یا اللہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر رحمت نازل فرما. وہ آقا جو تیرے نوروں کا سمندر ہے، یعنی کن پر درود و سلام بھیج یا اللہ؟ جو تیرے نوروں کا سمندر ہے، تیرے رازوں کا خزانہ ہے، تیری دلیلوں کی زبان ہے، تیری سلطنت کے دولہ ہیں، تیرے دربار میں سب کے پیشوا ہیں اور تیرے آخری نبی ہیں. اب کیسا درود نازل فرما. عرض کر رہے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں ایسی رحمت نازل فرما جو تیرے دوام کے ساتھ مسلسل نازل ہوتی ہے. اللہ تو ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، ہمیشہ ہے. تیرے دوام کے ساتھ مسلسل جو ہے وہ نازل ہوتی رہے اور تیری بقا کے ساتھ باقی رہے. سبحان اللہ. گویا کہ رب تبارک و تعالیٰ کو تو فنا ہے ہی نہیں، تو پھر درود و سلام کا سلسلہ بھی جاری و ساری رہے. نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ پاک ایسی رحمت نازل فرما. اور فرماتے ہیں کون سی رحمت؟ وہ رحمت جس پر تو اور تیرے حبیب راضی ہوں اور جس کے صدقے مولا تو ہم سے راضی ہو جائے. اے ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان، یعنی رحم فرمانے والے. آگے جو ہے وہ ارشاد فرمایا اگلے حصے میں یا اللہ اے حرم اور غیر حرم کے رب، مشعر حرام جس پر امام حج میں وقوف کرتا ہے، اور بیت الحرام کے رب، اور کعبہ کے رب، حجر اسود کے رب، مقام ابراہیم کے رب، ہمارے سردار اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا سلام پہنچا. یا اللہ ہمارے سردار ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما جو سید الاولین والآخرین، یعنی پہلوں اور بعد والوں کے کیا ہیں؟ سردار ہیں. سبحان اللہ. آگے عرض کرتے ہیں یا اللہ ہمارے سردار اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صبح یا شام نہیں، ہر گھڑی ہر وقت رحمت نازل فرما. سبحان اللہ. فی کل وقت وحین، ہر وقت اور ہر گھڑی مسلسل دوام کے ساتھ اللہ رحمت کا نزول فرما. آگے عرض کرتے ہیں یا اللہ ہمارے سردار اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف دنیا تک نہیں مولا قیامت تک بلکہ عالم بالا میں رحمت نازل فرما. یا اللہ ہمارے سردار اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، یہاں تک کہ زمین اور جو کچھ زمین پر ہے سب کا وارث تیرے سوا
کوئی نہ ہے واہ۔ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ اللہ سبحان اللہ اللہ، سبحان کیا اللہ۔ بات تو اس پیارے انداز میں جو ہے وہ حضرت جزوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ آپ محسن بھائی تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں، ہمیں مزہ آ گیا سن کر، ہمیں بیان کر کے پڑھ کر مزہ آ گیا ہے، تو سوچئے جنہوں نے لکھا ہے ان پر جو وہ کیا ان کی عظمت اور شان اور ان کے عشق کا لیول کیا ہوگا، کتنا غور و فکر کے ساتھ الفاظ کا چناؤ اور انتخاب کرنا۔ بے شک اور ایسا لگتا ہے کہ الفاظوں نے خود حاضری دیا بارگاہ میں، عشق اس لیول پر تھا، اس انتہا کو پہنچا ہوا تھا کہ یہ جو الفاظ ہیں نا انہوں نے خود حاضری دے کر جو ہے وہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کوئی ایسا معلوم ہوتا ہے اتنی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ حضرت سلمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درود پاک کا نذرانہ پیش کیا۔ ہمارے لیے بھی سبق ہے، ہم پڑھنے والے تو بنے، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے تو بنے، ہم ذرا اس طرف بارگاہ کی طرف نظر توجہ تو کریں اپنی انشاءاللہ، ان کی نگاہ کرم پڑ گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ یہ جو گفتگو آپ نے کی اور جو یہ ایک منتخب درود پاک ہے نا، اس میں مختلف اوصاف ہیں، مختلف کمالات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیان کیے گئے ہیں۔ اگر ان کو ایک شعر میں ہم بات کرنا چاہیں تو وہ شعر کیا ہے؟ اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں۔ اب اگر یہ جو شعر ہے اس شعر کو ہم سمجھیں اور پھر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو اشعار ہیں ان کو دیکھیں تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواہ کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ کہنا بھی حضور کی شان ہے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ کہہ لے گی سب کچھ کے ثنا خواہ کی خاموشی، بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے شروع کرتے ہیں اپنا اگلا سیگمنٹ، لفظ سے شعر پڑھیں۔ یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ جی لفظ سے شعر پڑھیں سیگمنٹ میں ہمارے دونوں نعت خوانوں کو آپ 6 الفاظ دکھائیے گا۔ الفاظ یہ اسکرین پر دیکھیں گے اور پھر آپ کے سامنے ان الفاظ پر جب آپ راؤنڈ کر رہا ہوگا ایک کلر، آپ نے کہنا ہے مدینہ۔ جب مدینہ کہیں گے وہ جہاں پر رنگ جا کر کلر رکے گا آپ نے وہیں سے شعر پڑھنا۔ جی دکھائیے۔ یہ 6 الفاظ آ گئے ہیں، شہد، مرشد، علم و حکمت، کربلا، قدم، طاقت۔ جی راحل بھائی پہلے آپ کی باری۔ مدینہ، کربلا، ایسا شعر پڑھنا جس میں لفظ کربلا آئے اور بہت سارے اشعار ہیں۔ جس کی سینے کربلا میں جان دی، جس کی سینے کربلا میں جان دی، ان سبھی ایمانداروں کو سلام، ان سبھی
جی ایاز بھائی، جس کسی نے کربلا میں جان دی. سبحان اللہ. یہاں پر جو امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو رفقا ہیں، گویا کہ ان کی طرف جو وہ اشارہ ہے کہ جس کسی نے کربلا، امام پاک بھی شامل ہیں اور امام پاک کے ساتھ آپ کے وہ رفقا کہ جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں. اور سچی بات یہ ہے محسن بھائی، ان سے بڑھ کر ایماندار کون ہوگا؟ واہ واہ. یہ تو گویا کہ ایمان کا حق ادا کر دیا ان حضرات نے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو وعدہ کیا اس کو وفا کرنے کے لیے جس طریقے سے ان حضرات نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت دے دینے کے باوجود کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہارے نہیں. ہاں تمہارے نہیں، تم میں سے جو جانا چاہے میں اسے اجازت دیتا ہوں. صحیح. لیکن امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا نے بڑا زبردست جواب دیتے ہوئے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ آج اگر ہم چلے گئے تو کل نانا جان کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کس منہ سے پیش ہوں گے؟ ہم ہرگز آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، بلکہ اپنی جانیں آپ پر جو وہ فدا کریں گے، نچھاور کریں گے، نثار کریں گے. اور پھر کس جاں بازی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہو کر امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا نے اپنی کمال بہادری کا، جرت کا اور ایفائے عہد کا مظاہرہ کرتے ہوئے امام پاک کے اوپر اپنی جان کس انداز میں نچھاور کی. تو امیر علیہ سنت جو ہے وہ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں جس کسی نے کربلا میں جان دی ان سبھی ایمانداروں پر سلام. ماشاء اللہ. اب اگلی باری ہے ہمارے امین بھائی. امین بھائی کو دکھائیے گا الفاظ. جی امین بھائی، اتنا کیوں سوچ رہے ہیں؟ مدینہ شہد. شہد خوار لعاب زبان نبی، 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 چاشنی گرے عصمت پہ لاکھوں سلام، چاشنی گرے عصمت پہ لاکھوں سلام. کیا خوبصورت شعر ہے سیدی اعلیٰ حضرت کا. اس کے معنی و مفہوم کی اگر ہم گہرائی میں جائیں تو بڑا کمال ہے. کیا فرماتے ہیں؟ بڑی زبردست بات ہے. اور یہاں پر بھی امام اہل سنت جو ہے وہ دونوں شہزادوں کے اوپر یہ شعر کو لیا جا سکتا ہے. حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ دونوں ہی شہزادوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک لعاب کی برکتیں ان دونوں نے سمیٹی. مبارک زبان حضور نے دونوں کے منہ میں دی. تو یہاں پر امام اہل سنت اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ شہد یہاں پر مٹھاس کے معنی میں، شہد خار لعاب زبان نبی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب کو کی مٹھاس کو چوسنے والے، اس کی برکتیں لینے والے. چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام. چاشنی گیر بھی کہتے ہیں کہ وہ لذت اٹھانے والا، فائدہ ہونا. تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے پاکیزگی اور جو ہے وہ عفت کی جو ہے وہ لذت اٹھانے والی جو ہستی ہیں ان پر لاکھوں کروڑوں سلام. آپ دیکھیے کہ محسن بھائی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن ان دونوں شہزادوں کا عطا فرمایا. آپ دیکھیے کہ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت تو میدان کربلا میں نوش کیا ہے، لیکن امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن کو کوئی داغدار نہیں کر سکا. امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا. امام پاک رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عصمت، ایسی پاکیزگی، ایسی عفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. اور نہ صرف یہ بلکہ آپ کی اولاد پاک، آپ کا گھرانہ کہ ایسے پرآشوب ماحول کے اندر رہتے ہوئے بھی ازواج مطہرات کو دیکھیے تو ان کے بھی پردے کا عالم جدا ہے. اور خود امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے تو 57 برس کی عمر میں یزید کے سامنے اپنا کردار پیش کیا کہ جو ہے وہ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوٹے نہیں، امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط لوگوں کا ساتھ دینے والے نہیں، بلکہ امام پاک حق کا بول بالا کرنے والے، دین کا علم سر بلند کرنے والے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے محافظ اور علم بردار بن کر سامنے ظاہر ہوئے.
تو یہ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گویا کہ اس لعاب دہن کی برکت کا ظہور ہے کہ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ نے عفت اور پاکیزہ دامنی کے پاک دامنی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا، اسی کی طرف محفوظ رکھا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے گویا کہ لعاب دہن کی برکت ہے۔ تو امام اہل سنت اسی کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں شہد خار لعاب زبان نبی چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام۔ واہ واہ، شہد خوار لعاب زبان نبی، ان الفاظ میں اتنی چاشنی اور مٹھاس ہے سبحان اللہ، جنہوں نے وہ لعاب دہن اور مبارک زبان منہ میں لی ہے ان کی تو مٹھاس اور ان کی لذت کو تو وہی جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی آگے دکھائیے گا الفاظ۔ جی راحل بھائی۔ مدینہ، علم و حکمت اعلیٰ حضرت۔ وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، چشمہ پانی کا چشمہ ہوتا ہے اور اسی طرح تیل کے چشمے ہوتے ہیں، یہاں جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے چشمہ علم و حکمت، علم و حکمت کا چشمہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک جو ہے وہ امام اہل سنت یہاں پر حضور علیہ السلام کے دہن مبارک یعنی منہ مبارک کی جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں۔ ایک دہن مبارک کی برکت تو وہاں آئی، لعاب مبارک، جی سبحان اللہ، دوسری یہاں پر کہ حضور علیہ السلام جو گفتگو فرماتے ہیں، جو کلام فرماتے ہیں، جو اس مبارک زبان سے نکلتا ہے، امام اہل سنت فرما رہے ہیں کہ وہ وحی خدا ہوا کرتا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے سورہ نجم میں ان ہوا الا وحی یوحی، یہ حبیب اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے بلکہ وہی کہتے ہیں جو ان کو وحی کی جاتی ہے۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عظمت اور شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ جب بولتے ہیں گویا وہ بھی وہی ہے۔ اچھا اب چشمہ علم و حکمت، اب دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر تو کوئی عالم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو علم عطا فرمایا، حکمت عطا فرمانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ کس کو عطا فرمایا ہے؟ جس کو سب سے زیادہ چاہا ہے۔ کس کو سب سے زیادہ چاہا ہے؟ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ فرمایا نا الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اے حبیب ہم نے آپ کو سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سکھانے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ بتانے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ، غیب اور شہادت کا جاننے والا ہے۔ اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوب، اللہ ہی غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ جب اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا اور سب سے بڑھ کر عطا فرمایا تو کیسا عطا فرمایا ہوگا کہ پھر چشمہ علم و حکمت ہی ہوگا، ہے کہ حضور علیہ السلام ایسی ایسی باتیں ارشاد فرمایا کرتے کہ عقل انسانی جو ہے وہ دنگ رہ جاتی۔ نہ صرف یہ بلکہ حضور علیہ السلام کا ساتھ ہی ساتھ معجزہ یہ تھا کثیر گفتگو کو یعنی کہ مختصر کلام کے اندر جو ہے وہ جمع فرما دیا، مفہوم بہت وسیع ہوتا ہے، سمندر کو کوزے میں بند کر دینا جس کو کہا جاتا ہے، یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ یعنی گفتگو بھی کمال علم و حکمت کی اور پھر اس کے اوپر الفاظ بھی مختصر الفاظ کے اندر جو ہے وہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ ایک وسیع مفہوم کو جو ہے وہ بیان فرمانے والی ہستی ہیں۔ یہ یقیناً اپنا کمال نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے جو حضور علیہ السلام کو ملی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دہن مبارک کو یہ کمال عطا فرمایا کہ جو کچھ نکلتا ہے وہ وحی خدا ہے، اور گویا ایسے ہے کہ علم و حکمت کے چشمہ ہے، موتی نکل رہے ہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ دہن ہے جس وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ ماشاءاللہ۔ جی اب ہمارے امین بھائی کو دکھائیے گا الفاظ۔ امین بھائی انتظار کریں گے، فوراً بولیں گے، دکھائیے۔ وہ انتظار تو انہوں نے کرا دیا آپ کو۔ مدینہ، آقت، کنزِ غرب کسو بنا
نوا پر درود کنز ہے بے کسو بے نوا پر درود ہر رفتہ طاقت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت اس میں کیا فرما رہے؟ کنز ہر بے کسو بے نوا پر درود۔ جو محتاج اور بے نوا ہے نا اس کا خزانہ ہے حضور اللہ اللہ، محتاج اور بے نوا کا حضور کیا ہے؟ خزانہ ہے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ حرز ہر رفتہ طاقت پہ لاکھوں سلام۔ ہر رفتہ یعنی کہ جس کی کوئی چیز کھو گئی ہو، کم ہو گئی ہو، یعنی مراد یہ کہ کمزور، جس کی جو کمزور ہے اس کی پناہ، حرز کہتے ہیں پناہ گاہ کو۔ واہ واہ واہ، ہر کمزور کی پناہ گاہ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا شان ہے۔ مجھے یہاں پر محسن بھائی بات یاد آ رہی تھی کہ کیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کمزوروں کی طاقت ہے، کمزوروں کی کیسی پناہ گاہ ہے کہ جب بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکے سے آپ کو لے کر جو ہے وہ واپس، یا بنو سعد قبیلہ بنو سعد جب جا رہی تھی تو آپ دیکھیے آئی کس حال میں تھی کہ آپ کی اونٹنی جو تھی وہ سب سے آخر میں تھی، اللہ اللہ، اور جو آپ کے ساتھ آئیں خواتین وہ ساری کی ساری جو ہے وہ بچے تھے وہ لے کے چلی گئیں۔ پیچھے آپ جب بچی تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاس آئیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ لے کر پہنچی، لیکن کیا خبر تھی کہ گوہر نایاب لے کر جا رہے ہیں۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کیسے کمزوروں کی پناہ گاہ ہے کہ پھر اب جب بی بی حلیمہ سعدیہ اپنی اونٹنی پر سوار ہوتی ہیں تو سب سے پہلے جا کر قبیلہ بنو سعد میں پہنچتی ہے، جو سب سے آخر میں مکے میں پہنچی تھی اور ان سے پہلے خواتین جا چکی ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ گود میں آئے ہیں تو پھر رفتار کا عالم یہ ہے، پھر کمزور کی طاقت میں ایسا اضافہ ہوا ہے کہ سب سے پہلے جا کر وہ قبیلہ بنو سعد میں پہنچتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی برکت، ایسی جو ہے وہ طاقت کا ظہور ہوتا ہے، اور یہ تو ابھی بچپنے کا عالم ہے، اور بڑے ہوں تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مثال طاقت، بے مثال عظمت اور شان عطا فرمائی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کی داد رسی فرمانے والے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو پناہ دینے والے، جن کی کوئی نہ سنتا ہو ان کی سننے والے، ان پر شفقت فرمانے والے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ہر کمزور کی پناہ گاہ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا شان ہے۔ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ جی اب دو الفاظ رہ گئے، راہل بھائی کو دکھائیے گا، یہ بتائیں گے، اس کے بعد اگلا لفظ امین بھائی کے لیے۔ مرشد اور قدم۔ مدینہ۔ مرشد، حضور مرشد کھڑا رہوں گا، کھڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، نگاہ لطف کہ میرا سلام ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ٹائم کیونکہ ہمارا تیزی سے جا رہا ہے تو اب اگلی اس کے شعر کی طرف بڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ملا کر دونوں کی کچھ مختصر وضاحت لے لیں گے۔ آخری لفظ رہ گیا ہے قدم۔ جی 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 آپ۔ قدم سوروں گرانے شاہ کے، خوب چومے ہیں قدم سوروں گرانے شاہ کے، مہکے مہکے پیارے پیارے دونوں غاروں کو سلام، پیارے پیارے دونوں غاروں کو سلام۔ سبحان اللہ۔ مہکے مہکے پیارے پیارے دونوں غار، کون سے غار؟ ہیرا اور غار سور، دونوں کا ذکر اس مبارک شعر کے اندر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیے محسن بھائی، میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہاں پر کیسی عشق کا اظہار کیا ہے کہ مہکے مہکے۔ اب جو ہے وہ یہاں پر آپ دیکھیے کہ جس شے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہو جائے اس کی عظمت اور شان کا عالم بھی کیا ہے۔ آج آپ دیکھیے محسن بھائی، ہمارے جیسا بندہ بھی
اس وقت اپنے وطن میں بھی رہتے ہوئے ہم اتنے بڑے پہاڑ پر چڑھنے کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن آپ دیکھیے کہ جب عاشقان رسول مکہ مدینہ جاتے ہیں اور ایک کیسی عقیدت، ایک کیسا جذبہ، اور پتہ ہے کہ کتنی چوٹی پر ہے، کتنی مشقت بھرا سفر ہے، اور یہ نہیں کہ جوان بزرگوں تک کو بھی دیکھا ہے کہ وہ بھی شوق میں ذوق میں جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس محبت والی جگہ کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہوتے ہوئے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مہک کی برکت جب وہ ان غاروں میں موجود ہے، اور آج بھی عاشقان رسول ان کی زیارت کے لیے بے قرار ہوتے ہیں، اور اتنا مشقت اٹھا کر جب وہ ان غاروں پر جاتے ہیں، تو یہاں سے یہ میسج یہ بھی ملتا ہے کہ ان کو حضور سے نسبت ہو گئی، تو آج عاشقان رسول جو ہے وہ یہاں پر جاتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کامل نسبت، کامل محبت جو ہے وہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر، حضور کی سیرت پر جو ہے وہ عمل کرنے والے بن جائیں، تو انشاءاللہ الکریم ہمارا بیڑا بھی دونوں جہاں میں پار ہے، یہاں بھی مہکیں گے انشاءاللہ، اور قبر و حشر میں بھی مہکتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بات ہے، کیا مہکتے ہیں، مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نشان قدم ڈھونڈنے کے لیے حضور کی مہک کی تلاش میں جو ہے یہ عاشقان رسول ان جگہوں کا سفر کرتے ہیں اور برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان کی زیارت نصیب فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا سیگمنٹ الحمدللہ مکمل ہوا، اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ جی پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے نام میں ایک مبارک نام کا ذکر ہوتا ہے۔ دکھائیے گا ہمارے ایاز بھائی کو حروف یا حرف، ایک ہی دکھا رہے ہیں حضور، نون آ رہا ہے اس میں، مگر اس میں نون پہ آج انہوں نے کیا تشدید لگا دی، دو الگ الگ نہیں کیے، تو چلے دو نون آپ شمار کر لیں، ان کو اب آپ نے ایک ایک حرف کے ذریعے پہنچنا ہے۔ جی بتائیے۔ الف، الف، جی آتا ہے، الف تو دکھائیے گا، غالباً نون سے پہلے ہی آئے گا، لگائیے گا، درست ہو گیا۔ مزید میم، میم دو مرتبہ آئے گا۔ استخارہ ہو رہا ہے، عین، عین، استخارہ سارے درست ہو رہے ہیں آپ کی، یہ بھی دو جگہ آئے گا۔ واہ، لام، تسبیح بھی ہاتھ میں آپ کے نا، لام، یہ بھی درست ہے۔ چلیے جی مزید، تا، تا گول والی یا جی گول والی تا، گول والی، جی گول والی تا لگائیے گا۔ اب دو حروف نعت خوانوں سے نہیں پوچھ لوں، پوچھ لیں؟ یہ اب دو کون سے آ سکتے ہیں بتائیے گا، نہیں تو یہ بتائیں ہی دیں گے۔ جی امین بھائی آپ بتائیں، دکھائیے گا ذرا۔ مجھے یا لگ رہی ہے، مجھے یا لگ رہی ہے، تو میں کیا لگواؤں؟ یا۔ چلے بھائی ان کو یا لگ رہی ہے وہ لگا دیں، لگ گئی بھائی، سبحان اللہ۔ چلے بھائی راہل بھائی ایک حرف رہ گیا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ کاف، کون سا؟ ڈنڈی والا؟ ڈنڈی والا کاف۔ نہیں، ایک موقع اور دے رہے ہیں آپ کو، کاف نہیں آئے گا، قاف ہو سکتا ہے، خوف بھی نہیں ہے، دونوں غلطیاں ہو گئی۔ جی ایاز بھائی کیا آ جی سکتا اس ہے؟ میں آئے گا تو، تو، جی تو لگائیے گا، تو ماشاء اللہ درست لگا دیا ہے۔ اب دکھائیے گا درست جو جملہ ہے، لفظ ہے وہ دکھائیے۔ ہاں جی پڑھیے گا ایاز بھائی سے، معطی نعمت، مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے نعمت عطا فرمانے والے۔ سبحان اللہ، نعمت عطا فرمانے والے۔ پہلے شعر سن لیں اس پہ، نعمت عطا ہونے پہ۔ آہا، نعمتیں بانٹتا جیسا وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جیسا وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی شیعہ رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی شیعہ رحمت کا قلم دان گیا۔ ماشاء اللہ، نعمتوں کو عطا فرمانے والے۔ ایاز بھائی نبی کریم علیہ السلام کا یہ لقب بھی ہے، اور احادیث سے بھی حضور کی نعمتوں اور عطاؤں کی جو بارش ہے ان کا ذکر ملتا ہمیں، وہ کچھ بیان فرمائے۔
جی بالکل، نہ صرف احادیث میں بلکہ قرآن کریم فرقان حمید میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کا ذکر ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ سبحان اللہ۔ اے حبیب، جب سوال کرنے والا سائل آپ کے پاس آ جائے تو پھر اسے دور نہ فرمائیے۔ واہ واہ۔ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کا یہ عالم ہے کہ محسن بھائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ہر نعمت عطا فرمانے والے بے ہیں، شک۔ اور نہ صرف دنیا کی نعمت عطا فرمانے والے ہیں بلکہ اخروی نعمتیں بھی عطا فرمانے والے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیے عطا فرمانے والا جو ہے اس کی اپنی اتھارٹی اور پاور کا کیا عالم ہے۔ تو یہاں پر ایک بڑا زبردست نقطہ جو ہے وہ علماء نے بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لہو مقالید السماوات والارض، یعنی اسی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زمین و آسمان کی کنجیاں ہیں، بے شک۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے دست قدرت میں ہیں۔ اور ایک موقع پر ارشاد فرمایا، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور غیب کی جو کنجیاں ہیں یہ بھی اسی کے پاس بے ہیں۔ شک۔ یہاں پر ملفوظات شریف میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑا کمال کا نقطہ بیان فرمایا ہے۔ جی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتھارٹی اور پاور کو بیان فرمایا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم، ہم نے کہا نا دونوں جہاں حضور عطا فرما سکتے ہیں، تو پہلے بات دونوں جہاں حضور کے پاس ہوں گے تو حضور عطا فرمائیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کا عالم یہ ہے، امام اہل سنت فرماتے ہیں اگر آپ مفاتیح کے لفظ کو دیکھیں تو اس کا پہلا ورڈ جو ہے حرف وہ میم ہے اور آخری حرف جو ہے وہ ہا ہے۔ تو مفاتیح کا مطلب یہ ہوتا ہے جو غیب کی کنجیاں ہیں، جو غیب کے خزانے ہیں ان کی کنجیاں مراد ہیں یہاں پر۔ اور مقالید جو دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ظاہری خزانے ہیں، جو زمین و آسمان کے خزانے ہیں ظاہری، ان کی کنجیاں۔ مقالید ظاہری کنجیوں کو اور مفاتیح غیبی کنجیوں کو کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ مفاتیح کا پہلا حرف میم ہے، آخری حرف ہا ہے، اور مقالید کا پہلا حرف میم ہے اور آخری حرف دال ہے۔ ان چاروں کو جمع کریں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بنتا ہے۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ غیب کی بھی اور ظاہری خزانوں کی کنجیاں بھی حبیب آپ کو عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ، واہ، آپ کو جو ہے وہ عطا فرمائیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتھارٹی اور پاور کا عالم ہے کہ ظاہری اور غیب کے تمام خزانوں کی کنجی، اور یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، اوتیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں جو ہے وہ چابیاں جو ہے وہ عطا فرما دی ہیں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کئی مقامات پر اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام خزانوں کی کنجیاں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ عطا فرمائی ہیں۔ تو جبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ارشاد فرماتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی سائل کو لا نہیں فرمایا، نہ نہیں فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کا اور سخا کا عالم یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو بھی آتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرماتے، اور سخا کا یہ عالم تھا کہ اگر ظاہری طور پر کچھ نہ بھی ہوتا حضور قرض لے کر بھی عطا فرماتے اور بعد میں اس کو ادا کر دیا جاتا۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں۔ حالانکہ ان کی شان کا عالم یہ ہے کہ یہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو مکے کے پہاڑ سونا اور چاندی بن کر میرے ساتھ چلیں۔ ان کی پاور کا اور اتھارٹی کا عالم یہ ہے، لیکن فرما رہے ہیں مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، لیکن دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ ان کے پاس پاور یہ ہے کہ دونوں جہاں کی نعمتیں ان کے پاس ہیں، اور جس کو چاہیں جتنا چاہیں جو چاہیں اللہ کی عطا سے عطا فرما سکتے ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاور کا عالم ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ کوئی سی بھی نعمت ہو، جس کو نعمت کہا جاتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ عطا فرمانے والے ہیں۔ آپ مانگتے چلے جائیے، حضور کی بارگاہ سے ملتا چلا جائے گا۔ اور وہ کسی نے کہا تھا نا کہ حاتم طائی کے جو ہے وہ گھر کے کئی دروازے تھے، اس کے دروازے پر اگر ایک سائل ایک دروازے سے ہو کر دوسرے دروازے پر آتا، وہ ہر سائل کو ہر دروازے پر عطا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ عاشقوں نے کہا بھیک میں اتنی کمی رہ جاتی تھی کہ سائل کو دوبارہ آنا پڑتا تھا، ہمارے حضور تو وہ ہیں ایک ہی بار میں اتنا عطا فرماتے ہیں کہ مسکرا کر کہا اور بھی کچھ چاہیے، اور کیا چاہیے۔ تو یہ اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں۔
کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور بات چلیے سیدی اعلیٰ حضرت کی، شعر بھی اعلیٰ حضرت کا ہے. تو فتح رضویہ سے دو آپ کو پیراگراف پڑھ کے سنا رہا ہوں. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں کا تذکرہ حدیثوں کے ذریعے کرنے کے بعد لکھتے ہیں: کوئی دولت، کوئی نعمت، کوئی عزت جو حقیقتاً دولت و عزت ہو ایسی نہیں کہ اللہ نے کسی اور کو دی ہو اور حضور کو عطا نہ کی ہو. جو کچھ جسے عطا ہوا یا عطا ہوگا دنیا میں یا آخرت میں، وہ سب حضور کے صدقے میں ہے، حضور کے طفیل میں ہے، حضور کے ہاتھ سے عطا ہوا ہے. یہ ایک پیراگراف فتح رضویہ کا ہے. اور پھر دوسری جگہ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور کل نعمت کے خزانے اور اپنے فیض و کرم کے خوان ان کے ہاتھوں کے مطیع کر دیے، نبی کریم علیہ السلام کی فرما برداری میں کر دیے، اور یہ سب انہیں سونپ دیا جیسے چاہیں آپ خرچ فرمائیں. نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دیا. تیسری جگہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت: دین و دنیا، جسم و جان میں جو نعمت کسی کو ملی اور ملتی ہے اور ابد الاباد تک ملے گی، سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور حضور کے مبارک ہاتھوں سے ملی، ملتی ہے اور ابد الاباد تک ملے گی. ہاں ہاں جی. رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اللہ 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 سبحان اللہ. دل تو چاہ رہا ہے کہ اس پر مزید بات کی جائے، مگر ہمیں اگلا سیگمنٹ بھی اپنے پروگرام کا ایڈ کرنا ہے. سیگمنٹ کا نام ہے سمجھ کر پڑھیں. یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. سمجھ کر پڑھیں سیگمنٹ میں ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی پہلے نمبر بولیں گے 1 2 3 4. راہیل بھائی کون سا نمبر آپ مائک پہ بتائیے، آپ بولیں گے تو نمبر آئے گا سامنے. نمبر 1. دکھائیے جی، شعر دکھائیے گا نمبر 1 کے پیچھے جی. پڑھیے گا اس کو، اس کی پہلے وضاحت ہوگی. جب کہ آئے نظر پیارا مکہ، چوم لینا نظر سے تو کعبہ، ہو سکے گر تو ہر جا پہ جا کر تو سلام ان سے رو رو کے کہنا. سبحان اللہ. یہ ایک عشق اور محبت کا انداز جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب کعبۃ اللہ مشرفہ نظر آئے اور یعنی یہاں پر جب دور سے جب نظر آئے تو نظروں سے ہی کعبے کو چوم لینا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، بندہ قریب جا کر کعبے کو چومے، مرحبا، یہ تو سعادت کی بات ہے. لیکن جب دور سے ہے تو نظر سے ہی جو ہے وہ کعبے کو چوم لے. سبحان اللہ. عاشقوں کا انداز. اور ہو سکے گر تو ہر جا پر، یعنی ہر جگہ پر جا کر، جو بھی جو ہے وہ محترم جگہ ہیں، مقدس جگہ ہیں کعبۃ اللہ مشرفہ کے اندر، جو احترام والی جگہ ہو سکے تو ہر جگہ پر جا کر تو ان سے سلام میرا رو رو کے کہنا. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ سلام عرض کرنا گویا کہ ایک عقیدت کا اظہار ہے کہ ہر جگہ پر جا کر جو ہے وہ حاضری دے بندہ، جہاں پر جو ہے وہ توفیق دے اللہ تبارک و تعالیٰ، زیارتوں پر جائے، مکے کی مقدس جگہوں پر جائے، مدینہ طیبہ کی مقدس جگہوں پر جائے. تو ایک عاشق جو ہے وہ گویا کہ وہاں پر اپنی حاضری اس انداز میں لگوا رہا ہے کہ جب تو ان جگہوں پر جائے تو وہاں پر ہی جو ہے وہ سلام حضور کی بارگاہ میں رو رو کر عرض کرنا، اور ہمیں بھی یاد کر لینا. سبحان کیا اللہ. بات ہے. جب کہ آئے نظر پیارا مکہ، چوم لینا نظر سے تو کعبہ، ہو سکے گر تو ہر جا پہ جا کر تو سلام ان سے رو رو کے کہنا. جی اسے طرز میں پڑھیے گا. جب کہ آئے نظر پیارا کعبہ، چوم لینا نظر سے تو کعبہ. جب کہ آئے نظر پیارا مکہ، چوم لینا نظر سے تو کعبہ.
جی اب آپ کون سا نمبر بولیں گے؟ 2 3 4 2 وہ شہیدوں کے سردار حمزہ اور جتنے وہاں ہیں صحابہ، تو سبھی کے مزاروں پہ جا کر تو سلام ان سے رو رو کے کہنا۔ سبحان اللہ۔ ایاز یہ بھائی، احد شریف کے جو مزارات ہیں وہاں کا ذکر خیر چل رہا ہے، اور وہاں پر جو سب سے عظیم ہستی ہیں وہ سید الشہداء میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب ترین چچا حضرت سیدی حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر اس شعر میں ہو رہا ہے کہ وہ شہیدوں کے سردار، آپ کا ایک لقب جو ہے وہ سید الشہداء ہے، بے شک، یعنی شہیدوں کے سردار۔ تو یہاں پر اسی کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ شہیدوں کے سردار حمزہ اور جتنے وہاں ہیں صحابہ، یعنی احد کے دامن میں جتنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے مزارات ہیں، احد شریف کے معرکے میں 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے۔ علیہ رضوان جو ہے وہ جام شہادت نوش کر گئے تھے، تو انہی کا ذکر خیر چل رہا ہے کہ وہ شہیدوں کے سردار حمزہ یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور جتنے بھی ان کے ساتھ وہاں پر صحابہ کرام مدفون ہیں، آرام فرما ہے، تو سبھی کے مزاروں پر جا کر سلام ان سے رو رو کے کہنا۔ یہاں پر جو ہے وہ الحمدللہ عاشقوں کا ایک طریقہ ہے کہ وہ الحمدللہ بزرگان دین، اولیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین اعظام کی بارگاہوں میں جا کر الحمدللہ حاضری پیش کرتے ہیں، تو اسی کا ایک یہاں پر عشق برا انداز ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب وہاں پر اور جو مدینہ طیبہ جائے اور سید الشہداء کے مزار پر نہ جائے، گورنر طیبہ کے مزار پر نہ جائے، جن کی برکت سے اذن طیبہ ملا کرتا ہے، تو یوں جو ہے وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب بھی جائیں الحمدللہ سید الشہداء کے مزار پر حاضری دیں، اور جو وہاں مدفون صحابہ کرام ہیں ان کے مزار پر حاضری دیں۔ خود کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے مزارات پر تشریف لایا کرتے تھے، تو ہمیں بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دے تو جا کر ان صحابہ کرام علیہ رضوان کے مزارات پر حاضری دیں، اور وہاں پر ہی جو ہے وہ اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ان مقدس مقامات پر آنا نصیب کرے، اور ساری امت کے لیے بھی خیر اور بھلائی کی دعا مانگے۔ جی وہ شہیدوں کے سردار حمزہ اور جتنے وہاں ہیں صحابہ، تو سبھی کے مزاروں پہ جا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ایک شعر اور لے لیتے ہیں جی، آپ 3 یا 4 مائک پہ؟ نمبر 3 جی۔ پیاری پیاری وہ جنت کی کیاری، چوم لینا نگاہوں سے ساری، بحر رحمت میں غوطہ لگا کر تو سلام ان سے رو رو کے کہنا۔ یہاں جنت کی کیاری جو کہا گیا ہے وہ روضۃ من ریاض الجنہ، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان کا حصہ جنت کی کیاریوں، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ تو امیر سنت عرض کر رہے ہیں کہ جب مدینہ پاک جاؤ تو ریاض الجنہ میں جا کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جنت کی کیاری کہلائے جانے والی جگہ پہ جا کر بھی وہاں کی ایک ایک جگہ کو، ایک ایک شے کو میرا سلام رو رو کے کہنا۔ جی۔ پیاری پیاری وہ جنت کی کیاری، چوم لینا نگاہوں سے ساری، چوم لینا نگاہوں سے ساری، بغیر رحمت میں غوطہ لگا کر تو سلام ان سے رو رو کے کہنا، سلام ان سے رو رو کے کہنا، تو سلام ان سے رو رو کے کہنا۔ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ گلدستہ درود و سلام سیگمنٹ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ گلدستہ درود و سلام۔ یا نبی سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا
بدر علينا من ثنيات الوداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك حق درود تم پہ بھیجے تم مدام اس کو سراہو حق درود تم پہ بھیجے تم مدام اس کو سراہو کیوں رضا مشکل سے ڈرے گے کیوں رضا مشکل سے ڈرے گے جب نبی مشکل کشا ہو یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام یا رسول اللہ